کہ کیا بچوں کا نام عبد الکعبہ رکھنا جائز ہے؟ کہ عبد الکعبہ نام رکھنا درست اور جائز نہیں۔ لفظ عبد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بندہ یا غلام۔ اس لفظ سے بندگی کا معنی نکلتا ہے، اور بندگی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے لفظ عبد کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا درست نہیں ہے، لہذا عبد الکعبہ، عبد النبی، عبد الرسول یا عبد الحجر وغیرہ غلط نام ہے، نہیں رکھنے چاہیے۔ والدین کے اوپر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق اور ذمہ داری بچے کے لیے بہترین نام کا انتخاب کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لہٰذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کے نام اللہ کے پسندیدہ ناموں پر رکھیں، جبکہ آج کل لوگ اس معاملے میں بھی جدت اور فیشن کا شکار ہو کر طرح طرح کے عجیب و غریب نام رکھتے ہیں۔ علماء کرام نے ایسے بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا ہے جن کا رکھنا درست اور مناسب نہیں ہے، جیسے ہر وہ نام جو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص، جیسے الخالق، القدوس، العزیز وغیرہ۔ ان ناموں کو لفظ عبد کے بغیر کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ عبد سے شروع ہونے والا ہر نام غیر اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرنا بھی غلط ہے، جیسے عبد الکعبہ وغیرہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص القابات کو بھی کسی بچے کے نام کے طور پر رکھنا غلط ہے، جیسے کہ کسی بچے کا نام سید الانبیاء، سید ولد آدم یا خاتم المرسلین وغیرہ رکھا جائے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اسماء اور القاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے غلط ناموں کو ناپسند کرتے تھے اور تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک وفد آیا تو آپ نے انہیں سنا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو عبد الحجر یعنی پتھر کا بندہ کہہ کر بلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد الحجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو عبداللہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا غلط اور نامناسب نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے۔ اس لیے نام ہمیشہ ایسے رکھنے چاہیے جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو، جو اللہ کے پسندیدہ نام ہو، جو انبیاء اور صحابہ و تابعین کے مبارک ناموں میں سے ہو۔